جس سبق نے صرف ذہن نو روشن نہیں کیتا بلکہ دل نو بھی روشن کر دیتا۔ اج موسم دی تبدیلی دی وجہ تو میں محسوس کردا پیا کہ دھوپ بڑی زیادہ ہے، جس دی وجہ تو تھوڑی جی پریشانی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرے پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس مختصر اتنی ہی گفتگو ہے کہ حال جڑا وقت چلتا پیا ہے، اس وقت دے اندر ہر عبادت دا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اس وقت دے اندر سب تو زیادہ اگر کسی عمل دی ضرورت ہے تو او جہاد فی سبیل اللہ دی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک۔ جہاد جس انداز دے اندر نصیب ہوئے، اس انداز دے اندر جہاد مسلمان تے فرض ہے۔ ہن یہ ویکھیا جا سکتا ہے کہ کون کس انداز دے وچ جہاد کر سکتا ہے۔ کوئی قلم دے نال کردا ہے، کوئی اپنی زبان دے نال کردا ہے، کوئی اپنی تلوار دے نال کردا ہے، کوئی کسے انداز وچ، کوئی کسے انداز وچ، لیکن جہاد سب عالم اسلام تے فرض ہے، لیکن فرض زبانی کلامی صرف نہیں ہے، صرف گلاں دی گل نہیں ہے کہ اسی ایتھے جناب لوگاں نو اسی بس گلاں باتاں کیتی رکھیے۔ گلاں باتاں نال کچھ نہیں ہوندا، ہمیشہ عمل نال سلسلہ کامیاب ہوندا ہے۔ گلاں تا پھر دنیا کرتی رہندی ہے، عملی طور تے اور دلی طور تے، قلبی طور تے اس چیز نو، اس دا ثبوت دینا کہ اسی جہاد دے اندر ہیں۔ جو ظلم کافی مہینیاں تو غزہ دے اندر، فلسطین دے اندر اور اس تو پہلے بھی مسلمان دے ہتھوں لڑایا گیا، طرح طرح دیاں یہود و نصارہ دیاں سازشاں رہیاں، طرح طرح دے سانو عجیب طرح دی سوچ نہ لڑایا گیا۔ کدی داڑھی جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امامہ جو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پاک ہے، اس نو دہشت گردی دے نال جوڑیا گیا۔ کدی جناب والا نوجوانہ نے جناب جو اسلام دی گل کرے اندے تے دہشت گردی دا ٹھپا لگا دیتا گیا، جو نعرہ تکبیر بلند کرے اس نو بھی دہشت گرد آکھیا گیا۔ تے اے سلسلہ کئی طرح دیاں سوشل میڈیا دے ذریعے، الیکٹرونک میڈیا دے ذریعے بکاؤ قسم دے سستے ایمان والے جڑے کہ زبانی، جنہ دے بارے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے مسلمان ہوندے ہیں کہ صرف نام دے مسلمان ہوندے،
صرف وہ مسلمانوں کے گھر جمے ہوئے ہوندے، اور ایمان نا دی شے کوئی نہیں ہوندی انہاں وچ۔ تے اس انداز دے اندر جڑے لوگ جنہاں نے امریکہ نو سپر پاور بنا کے ظاہر کیتا، امریکہ نو اے جڑو 20ویں صدی شروع ہوئی تے جدو انہاں نے افغانستان تے حملہ کیتا تے اے نواں اسے دور دے وچ ہے پرائیویٹ چینل جڑے ہیں نے شروع ہوئے تے انہاں چینلاں دے وچ زیادہ تر ہر میڈیا دا بندہ جڑا ہے وہ قوم نو ڈراون واسطے، نوجواناں نو ڈراون واسطے امریکہ سپر پاور ہے، انہاں کول فلاں اسلحہ ہے، فلاں جدید ترین ہتھیار ہے، یہ ہے وہ ہے، لوگاں نو ڈرایا گیا کہ امریکہ نال تسی نہیں لڑ سکدے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح دی گفتگو کیتی گئی۔ اسی وہ گفتگو سنتے رہ گئے تے پٹھان وہ جہاد کرتے رہ گئے، وہ جہاد کرتے رہے، انہاں نے صرف اللہ تعالیٰ نو سپر پاور منیا، انہاں امریکہ نو سپر پاور نہیں منیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو سرخرو فرما دیتا۔ وہ لوگ انہاں نے جناب اپنی آنکھاں دے سامنے جتنے تسی لوگ ہو، تسی سارے موجود ہو، تساں ویکھیا، میں بھی ویکھیا کہ جناب والا امریکہ اور اس دے جڑے اتحادی ہاں وہ بڑے ذلیل اور رسوا ہو کے افغانستان ساڑھے ہمسایہ ملک چو نکلے۔ ہون گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے جو اس ٹائم امت مسلمہ تے ظلم اور جبر دا سلسلہ انہاں نے جڑا شروع کیتا ہویا ہے، اے اگے اے کوئی ہن سوشل میڈیا دی وجہ تو یہ لوگ زیادہ بے نقاب ہو گئے، عوام وچ شعور آ گیا ہے، نہیں تو پہلے تا عام بندیاں نو اتنا پتہ ہی نہیں لگدا ہاں۔ لہٰذا میرے پیر بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اے لمحہ جہاد دا ہے، اور اس جہاد دے جذبے تو بغیر بندے دا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ علماء موجود ہیں، انہاں کولو تسی مزید تصدیق کر سکتے ہو کہ اگر بندہ مومن جہاد دا جذبہ، جہاد فی سبیل اللہ دا جذبہ نہ رکھدا ہوئے، اندیاں نمازاں بھی قبول نہیں، اندی عبادات بھی قبول نہیں، اندی تمام جتنی بھی وہ عبادات کر لوے، جتنے بھی نیک عمل کر لوے، جتنا مرضی اپنے آپ نو مسلمان، مومن، عاشق رسول، پیر طریقت یا عالم با عمل اپنے آپ نو آکھے، جو مرضی آکھے، لیکن وہ شخص کدی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جڑا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے جہاد دا جذبہ نہیں رکھدا۔ اور ایک قرب قیامت دیاں نشانیاں جو ایک نشانی ہے کہ لوگ جہاد دے موضوع کے گفتگو گھٹ کر سن، اگر کوئی کرسی تو لوگ اس تو کترا سن، انہوں جناب شدت پسندی دے نال جوڑیا جائے گا، انہوں جناب والا انہوں آکھیا جائے گا کہ بھئی یہ بندہ تا فتنہ پیدا کر رہا ہے، یہ تا فساد پیدا کر رہا ہے، یہ تا جناب یہ تشدد پسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین کرو صلاح الدین ایوبی دا ایک قول بڑا مشہور ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ مینوں یہ نہیں پتا کہ اسلام تلوار نال پھیلیا کہ نہیں پھیلیا، لیکن اسلام دی حفاظت واسطے، دین دی حفاظت واسطے، مسلمانہ دی حفاظت واسطے تلوار دی ضرورت ضرور محسوس ہوئی۔ آج اگر ساڑیاں تلواراں اگر بے نیام ہوندیاں، آج ساڑیاں تلواراں 57 مسلمان ممالک دی جڑی افواج ہے وہ اگر بیت المقدس اور غزہ دی حفاظت واسطے موجود ہوندے تے آج یہ حالات نہ ہوندے۔ آج جناب والا اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنا ظلم جس دی تاریخ دے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ جنگ دے بھی کچھ قوانین ہوندے،
لیکن جنگی قوانین نو بھی توڑ کے رکھ دیتا انہاں ظالماں نے. انہاں نے کسے اور یقین کرو ظلم دی دنیا دے اندر ہمیشہ کمزور کو قربانی دینی پئی ہے. طاقتور نے کبھی قربانی نہیں دیتی. ظلم دی دنیا دے اندر ہمیشہ کمزور، جو کمزور ایمان والا ہوئے، کمزور جذبات والا ہوئے، کمزور اپنے آپ وسائل جڑے ہیں نا، مسلمان دا ایمان اور یقین جڑا ہے وہ اسباب تے نہیں ہوتا، بلکہ اس دا یقین اور اس دا ایمان جڑا ہے وہ اسباب مہیا کرن والے تے ہیں. کیا بات، سبحان اللہ. اسباب مہیا کرن والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اللہ کریم مسبب الاسباب ہے، ہر اسباب نو مہیا کرن والا ہے. اج جناب والا تسی بدر دی جنگ دے اندر چلے جاؤ تے کی ہوتے ماحول ہے کہ ایک سائیڈ تے 1000 دا لشکر، جدید ترین اسلحہ، ایک سائیڈ تے 313 صحابہ کرام، کسے کل لکڑی ہے، کسے کل ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، کسے دا لباس جڑا ہے وہ پیبند لگا کے انہوں نے پہنے ہوئے ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی جوان ہے. اتھے اسباب تے یقین نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب تے یقین ہے. سبحان اللہ. کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق سینے دے اندر موجود ہے. آج اگر وہ چیز ساڑھے اندر آ جاوے تے دنیا دی کوئی طاقت مسلمانہ نو ہرا نہیں سکتی. ہر میدان دے اندر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ساڑھے ذہن دے اندر ایک خوف پیدا ہو گیا ہے دشمن دا کہ اس کل وسائل زیادہ ہیں، اس کل ہتھیار زیادہ ہیں، اس کل ٹیکنالوجی زیادہ ہے، اس کل فلاں چیز زیادہ ہے. کیا اتھے انہوں نے نہیں آزمائے؟ اتھے آزما کے پھر انہوں کی حاصل کیتا؟ کچھ بھی حاصل نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیتا کہ سپر پاور کوئی دنیا دی طاقت نہیں ہے. سپر پاور اگر کوئی ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. میں اپنے بچپن دے اندر سکول دے وقت دے اندر میں نے ایک مضمون لکھن نو ساڑھے اساتذہ نے دیتا، تو اون دے ویچ ایک مضمون دے ویچ لکھیا ہی کہ امریکہ اس دور کی سپر پاور ہے. میں وہ مضمون لکھن تو انکار کر دیتا. میں نے یاد ہے کہ میں 6 یا 7ویں کلاس اچ پڑھتا ہے یا 8ویں اچ شاید کہ سپر پاور امریکہ ہے، یہ اس طرح دے حوالے نہ لے کوئی وہ کروا رہے ہیں. میں کہ بھئی اسی تا نہیں بندے، مینوں پاس کرنا نے تے کرو، نہیں کرنا نے تے نہ کرو. اسی تا صرف اللہ وحدہ لا شریک نو سپر پاور مننے ہیں. اسی تا اللہ اکبر دی صدا بلند کرن والے ہیں. اسی جناب والا دنیا دی کسے طاقت نو سپر پاور نہیں تسلیم کر. اگر وسائل دی وجہ تو، اگر کوئی جناب اسباب دی وجہ تو، اگر کوئی سمجھے کہ ایسی جناب سپر پاور ہے، سب تو بڑی طاقت نو سپر پاور آکھیا جاتا ہے کہ اس تو بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب تو بڑی طاقت ہے. تے بھلا کوئی دنیا دی طاقت سب تو بڑی طاقت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کدی بھی نہیں ہو سکتی. میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہائی، بس آج دل دے اندر غم اور تکلیف بہت ہے. خبراں ویکھ ویکھ کے پیدا ہوندی ہے اور تکلیف ہوندی ہے کہ ساڑھے نہ علماء ایمان رہ گیا، نہ ساڑھے مذہبی رہنما جائے وہ پیر جا جو مرضی ہومن، وہ بیچارے جناب آپس دے اندر دستو گریبان ہیں. اور جناب ساڑھے جڑے سیاسی جڑے
قیادت ہے، مذہبی قیادت ہے، جو بھی ہے وہ آپس دے اندر دستو گریباں ہے، ایک دوسرے تو بڑا اپنے آپ نو ثابت کرن دی کوشش وچ ہے، ایک دوسرے نو نیچا وکھاون دی کوشش وچ ہے۔ اگر اسی یہی ساری طاقت جڑی ایک دوسرے نو نیچا وکھاون وچ لا رہے ہیں، ایہو اسی مل کے کوئی پہلی صف دے اندر ہوئے، کوئی آخری صف دے اندر ہوئے، ایک فرق ختم کیتے کر کے اسی جناب یکجا ہو کے کفر دے سامنے کھڑے ہو جاویے، یہی زور اسی کفر تے لا دیویے، آج ساڑھے حالات امت مسلمہ دے اس طرح دے نہ ہوں۔ بے شک لیکن اسی ساری لڑائی جڑی ہے وہ اپنے واسطے رکھی ہے، ایک دوسرے دی لت کھچن واسطے رکھی ہے، ایک دوسرے دا گریبان پھاڑن واسطے رکھی ہے، ایک دوسرے دی عزت نو خراب کرن واسطے رکھی ہے، اسی کفر واسطے کوئی لڑائی نہیں رکھی ہوئی۔ یہی کمزور ایمان دی دلیل ہے۔ لہذا میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا، بس ہن گفتگو ختم کرنا ہاں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ میرا جو کہ سلسلہ عالیہ دے نال وابستہ ہیں، پیر بھائی ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، جو بھی ہیں، اور جس طبقات دے نال بھی تعلق رکھن والے ہیں، انہاں واسطے میں پیغام دینا پہلے بھی دیتا، جس ویلے لوگ خاموش ہیں ادو دیتا، تحریکاں چلائیاں، احتجاج کیتے، ہون بھی دستے پہ آئیں، اور آخری سا تک دستیاں رہنا ہے کہ ہمیشہ ظالم دے خلاف کھڑا ہونا ایمان والے دی نشانی ہے۔ اور جو تاریخی ظلم غزہ دے اندر اور فلسطین دے اندر ہو رہا ہے، اس دی مثال کدائی نہیں ملدی، اس تو بڑا ظلم جڑا ہے وہ معصوم لوگاں تے پہلے کدی نہیں ہویا۔ لہذا یہ جو لوگ خاموش ہیں، یہ اس ظلم دے وچ برابر دے شریک ہیں۔ جو اپنی کوشش نہیں کر رہے، جو اپنے معاملات، اپنے وسائل جہاد واسطے استعمال نہیں کر رہے، اپنی آواز استعمال نہیں کر رہے، اپنی قلم نو استعمال نہیں کر رہے، اپنی تلوار نو استعمال نہیں کر رہے، ہر شخص امت مسلمہ دا برابر ظالم دے نال ظلم دے وچ شریک ہے۔ اللہ تعالی سانو ایمان والے چو رکھے، آمین۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، اور اندر فلسطین دے اندر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، میرے مولا کریم پوری امت مسلمہ نو غیرت ایمانی عطا فرمائے کہ وہ تمام بشمول اقوام، بشمول حکمران سب مل کے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیاں اور غزہ دے مسلمان بھائیاں دا ساتھ دے سکن اور انہاں دی مدد کر سکے، میرے مولا کریم اس عظیم شان جہاد کے اندر شامل ہو سکے۔ میرے مولا کریم سانو دن عطا فرما کہ اسی نماز جمعہ جس طرح مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھنے ہیں، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے اندر اسی اپنی نمازیں ادا کریے، اور میرے مولا کریم تمام پیر بھائی جتنے بھی آج جمعۃ المبارک کی تشریف لے کے آئیں، سب پہ اپنا کرم فرما، سب دے دکھ تکلیفاں دور فرما، سب دیاں مشکلاں آسان فرما، سب پہ اپنا کرم اور فضل فرما، اور میرے مولا کریم جو کوئی بھی دکھ لے کے آیا ہے انہاں دے دکھ دور فرما، جو کوئی غم لے کے آیا ہے انہاں دے غم دور فرما، جو کسی بھی مشکل پریشانی دے وچ مبتلا ہے، میرے مولا کریم اپنے فضل دے نال پنجتن پاک دا صدقہ، میرے شیخ کامل دا صدقہ سب دیاں تکلیفاں دور فرما، سب دے دکھ دور فرما، سب دے اپنا کرم اور فضل فرما۔ گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، قصوری را حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ۔ اور کل تمام پیر بھائیاں میں گزارش ہے کہ اپنے اپنے مساجد دے اندر جا کے اعلان بھی کروانا کہ کل 10 بجے تو لے کے
ظہر دی نماز تک ختم شریف ہوئے گا. حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ عبدالصمد پیر سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری پاک آپ جو کہ سلسلہ عالیہ کی شان ہے اور آپ ہی دا صدقہ ہے سارے سلسلے رواں دواں ہیں. میرے مولا کریم کرم فرما اور آپ کے صدقے ساڑیاں دعاواں قبول. آمین.